تو آج کی ہماری داستان ہے مسافر اور 3 موتی کے بارے میں۔ ایک ایسی کہانی جو ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ ہمارے خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں یا پھر وہ تقدیر کے کچھ چھپے ہوئے اشارے ہیں؟ یہی وہ ایک سوال تھا جو ہماری کہانی کے نوجوان کردار سلیمان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بس ایک وہم ہے یا اس کی زندگی کا آنے والا کل بننے والا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک شہر کے سمجھیں ایک ایسے کونے سے جہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ کہا جاتا ہے وہاں روٹی کی خوشبو بھی اکثر ادھار لگتی ہے۔ خیر، اسی ماحول میں رہتے تھے سلیمان اور اس کے والد عبداللہ۔ اب دیکھیں، ایک ہی چھت کے نیچے نا 2 بالکل الگ دنیائیں آباد تھیں۔ ایک طرف تھے والد عبداللہ، زندگی کی ٹھوکروں نے انہیں بالکل حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ ان کے لیے سیدھی سی بات تھی، محنت کرو تو پھل ملے گا۔ اور دوسری طرف تھا ان کا بیٹا سلیمان، جس کی آنکھیں امید سے بھری تھیں اور جس کا دل خوابوں پر یقین رکھتا تھا۔ اور انہی خوابوں میں سے ایک خواب ایسا تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، کوئی ایسی ویسی تصویر نہیں تھی جو نیند میں نظر آ جائیں۔ نہیں، یہ ایک پیغام تھا جو سیدھا سلیمان کے دل میں اتر گیا تھا۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ خواب اس سے ایک رات نہیں آیا، 2 راتیں نہیں بلکہ لگاتار 3 راتوں تک ایک ہی خواب نظر آیا۔ اب جب کوئی منظر اس طرح بار بار ذہن پر دستک دینا تو وہ پھر خواب نہیں رہتا، وہ ایک اشارہ بن جاتا ہے۔ سلیمان کو بھی یہی لگا، جیسے تقدیر خود اسے پکار رہی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ خواب تھا کیا؟ خواب تھا 3 موتیوں کا۔ پہلا موتی ٹوٹتا ہے تو اس سے ایک چھوٹی سی چڑیا نکلتی ہے اور پھٹ سے اڑ جاتی ہے۔ دوسرا موتی ٹوٹتا ہے تو اس سے صاف پانی کی ایک دھار بہنے لگتی ہے۔ اور پھر جب تیسرا موتی ٹوٹتا ہے تو اس سے ایک ایسی شہزادی ظاہر ہوتی ہے جس کی خوبصورتی بس آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ اچھا، جب سلیمان نے یہ سارا خواب اپنے والد کو سنایا نا، تو جواب بالکل وہی ملا جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ عبداللہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹا، خواب تو بس خواب ہوتا ہے، اصل مسئلہ پیٹ کی آگ ہے، وہ پہلے بجھنی چاہیے۔ ان کے لیے یہ سب بس خیالی باتیں تھیں، اصل حقیقت تو 2 وقت کی روٹی تھی۔ اب دیکھیں، والد کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، حقیقت تو یہی تھی، لیکن سلیمان کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا تھا، ایک عزم کہ وہ اس خواب کے پیچھے جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا۔ اگلی صبح خاموشی سے کسی کو کچھ بتائے بغیر سلیمان نے گھر چھوڑ دیا۔ اس کے سامان میں کیا تھا؟ صرف 2 روٹیاں اور دل میں اپنے خواب پر ایک اٹل یقین۔ یہ اس کی اپنی تقدیر کی تلاش کا پہلا قدم تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی سچے دل سے کسی انجان راستے پر نکلتا ہے تو قدرت خود رہنمائی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتی ہے۔ سلیمان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب وہ چلتے چلتے ایک 2 راہیں پر پہنچا، وہاں اسے ایک بزرگ ملے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی نے رات میں دیا جلا رکھا ہو۔ انہیں دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بس یوں ہی وہاں کھڑے ہیں، نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خاص سلیمان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے سلیمان کو بتایا کہ اس کے خواب کی تعبیر 7 دن کے سفر کے بعد ایک کالے قلعے میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا کہ دیکھو، وہ راستہ آسان نہیں ہے، وہ امتحانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر ان بزرگ نے اسے 4 بڑی عجیب سی چیزیں دیں، ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی، 2 روٹیاں، ایک چھوٹا سا پنکھا اور مٹھی بھر اناج۔ اب یہ بظاہر تو بہت معمولی چیزیں لگ رہی تھیں، لیکن اصل میں یہ آنے والی 4 آزمائشوں کا حل تھیں۔ اور جاتے جاتے اس بزرگ نے سب سے اہم بات کہی، ایک بہت سخت ہدایت۔ انہوں نے کہا، کچھ بھی ہو جائے، اپنے شہر کی سرحد پار کرنے سے پہلے ایک بھی موتی مت توڑنا۔ یاد رکھنا، یہ ایک ایسی شرط تھی جس پر اس کا پورا سفر اور شاید پوری تقدیر ٹکی ہوئی تھی۔ تو اب سلیمان کے پاس سب کچھ تھا، منزل کا پتہ تھا، راستے کی آزمائشوں سے نمٹنے کا سامان بھی تھا اور ایک بہت سخت وارننگ بھی تھی۔ تو بس کالے قلعے کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ چوتھے دن اسے ایک سوکھی ندی پار کرنی پڑی، 5ویں دن ایک اونچا بلند و بالا پہاڑ چڑھنا پڑا،
اور چھٹے دن تک آتے آتے ہوا میں ایک عجیب سی غیر فطری سی ٹھنڈک گھلنے لگی تھی۔ یہ سب اشارے تھے کہ وہ کسی عام جگہ کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اور پھر 7ویں دن جیسے ہی سورج ڈوبا وہ اس کے سامنے تھا، کالا قلعہ ایک ہیبت ناک سائے کی طرح کھڑا ہوا، اور وہاں ایسی گہری، ایسی مکمل خاموشی تھی کہ لگتا تھا جیسے آواز بھی اس کے اندر داخل ہونے سے ڈرتی ہو۔ وہ جگہ بالکل جیتی جاگتی نہیں لگ رہی تھی۔ قلعے تک پہنچنا تو سمجھے آدھا سفر تھا، اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ اور ہوتے ہی سلیمان کا سامنا ہوا پہلی رکاوٹ سے۔ قلعے کا جو مین گیٹ تھا وہ بھاری لوہے کا تھا اور بالکل زنگ سے بھرا ہوا، بند تو تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر کوئی تالا نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ یہ کھلے گا کیسے؟ سلیمان نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اسے دھکا دیا۔ جواب میں کیا ہوا؟ دروازے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ کہانی میں لکھا ہے کہ وہ ایسے چرمرایا جیسے درد سے چیخ اٹھا ہو۔ یہ کسی لوہے کی آواز نہیں لگ رہی تھی، یہ تکلیف کی آواز تھی۔ اور ٹھیک اسی لمحے سلیمان کو اس بزرگ کی دی ہوئی تیل کی شیشے یاد آئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، فوراً وہ تیل دروازے کے زنگ آلود قبضوں پر ڈالا، اور وہ چیخ ایک دم بند ہو گئی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن پھر جو ہوا وہ سچ میں کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ بے جان لوہے کا دروازہ بول پڑا۔ اس نے سلیمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے میرے درد سے آزاد کر دیا ہے، جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تو پہلا امتحان رحم دلی کا تھا، اور سلیمان اس میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھل چکا ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اب کالے قلعے کی ان اونچی دیواروں کے اندر کون سے نئے امتحان اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی ایک خواب کی قیمت اتنی ساری آزمائشوں سے گزر کر ہی ادا کی جاتی ہے؟